اچھا، تو آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو شاید ہر اس شخص کے دل کی آواز ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ جی بالکل۔ اس پر کچھ بہت دلچسپ مواد ملا ہے، کچھ کلاسیکی تحریریں ہیں اور کچھ جدید آرٹیکلز بھی، اور سب کا سوال ایک ہی ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں اور دماغ کہیں اور ہی نکل جاتا ہے۔ بالکل، دماغ غائب۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک عالمگیر مسئلہ ہے، اور ان تمام تحریروں میں جو ایک مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسے صرف خیالات کا بھٹکنا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے ایک باقاعدہ روحانی بیماری مانا گیا ہے۔ روحانی بیماری؟ جی، شریعت کی زبان میں اس کا نام ہے عدم خشوع۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہماری سب سے بڑی عبادت کو ایک بے جان مشق بنا دیتی ہے۔ خشوع، یہ لفظ ان تمام ذرائع میں بار بار آیا، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی تھا، خضوع۔ سچ کہوں تو میں پہلے ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتی تھی، مطلب بس توجہ مرکوز کرنا۔ اور زیادہ تر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں بہت گہرا فرق ہے، اور اس فرق کو سمجھنا ہی آپ کہہ لیں کہ علاج کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق خشوع کا تعلق مکمل طور پر ہمارے باطن سے ہے، یعنی دل سے۔ یعنی یہ صرف دماغی فوکس نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اللہ کی عظمت کے احساس سے دل کا ہیبت زدہ ہونا ہے، اس کی محبت سے دل کا نرم پڑ جانا ہے۔ ایک تحریر میں بڑی خوبصورت مثال تھی کہ جیسے کوئی درباری ایک عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کا دل بادشاہ کے جلال سے لرز بھی رہا ہے اور اس کی شان سے مروب بھی ہے۔ یہ کیفیت خشوع ہے۔ واہ! اور پھر خضوع، وہ کیا ہے؟ خضوع اسی اندرونی کیفیت کا بیرونی اظہار ہے، اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، یعنی جسم سے، اعضاء سے۔ اچھا۔ جب دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو جسم خود بخود ادب کی حالت میں آ جاتا ہے، پھر آپ غیر ضروری حرکت نہیں کرتے، کھجاتے نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، آپ کی نگاہیں ٹک جاتی ہیں، جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خشوع نماز کی روح ہے اور خضوع اس کا جسم ہے، ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اگر جسم پرسکون ہے لیکن دل غائب ہے تو وہ ایک بے جان لاش کی طرح ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل تو حاضر ہے لیکن جسم میں بے چینی ہے، تو اس کا دعویٰ بھی مشکوک ہے۔ صحیح۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں سے یہ روح، یہ خشوع آخر جاتا کہاں ہے؟ وہ کون سے چور ہیں جو یہ دولت چرا لیتے ہیں؟ ان تحریروں میں 3 بڑے چوروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا اور سب سے بنیادی چور ہے دل کی غفلت اور دنیا کی محبت۔ دل کی غفلت؟ جی، ایک نفسیاتی اصول ہے کہ ہمارا دماغ اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے جس سے ہمارے دل کو گہری وابستگی ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے بہت گہری لگی۔ مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں سوچتے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی پروگرامنگ دن کے باقی 23 گھنٹوں میں دنیا کے لیے ہو چکی ہوتی ہے، بزنس، نوکری، سوشل میڈیا۔ جی، جب یہ چیزیں ہمارے دل پر چھائی رہتی ہیں تو نماز ان سوچوں میں ایک مداخلت بن جاتی ہے۔ جسم تو جائے نماز پر ہے، مگر دل یا تو دفتر کی فائل میں ہے یا سوشل میڈیا کی سکرولنگ میں۔ صحیح۔ تو یہ پہلا چور ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا بڑا چور جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ ہے گناہوں کا زنگ۔ ہاں، اس پر ایک بڑی دلچسپ تمثیل استعمال کی گئی تھی کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطے کی طرح ہے۔ جی، اور جب ہم توبہ نہیں کرتے تو یہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورے دل پر ایک زنگ کی تہ چڑھ جاتی ہے۔ قرآن اسے ران کہتا ہے۔ اور یہ زنگ پھر؟ یہ زنگ ہمارے دل اور اللہ کے درمیان ایک پردہ، ایک حجاب بن جاتا ہے۔ اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس پردے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نور دل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ خشوع محسوس کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کسی زنگ آلود اینٹینا پر سگنل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ بہترین مثال ہے۔ سگنل تو فضا میں ہے لیکن ہمارا ریسیور ہی خراب ہے۔ اور ان ذرائع میں خاص طور پر امام ابن القیم کی تحریر میں ایک خاص گناہ کا بہت ذکر تھا جسے خشوع کا سب سے بڑا دشمن کہا گیا۔ آپ بد نظری یعنی آنکھوں کے گناہ کی بات کر رہی ہیں؟ جی۔ امام ابن القیم کا ایک قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح زمین میں بیج بونے سے پہلے اسے کانٹوں سے پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح دل میں خشوع کا بیج ڈالنے سے پہلے
उसे गुनाहों के कांटों, खास तौर पर नजर के गुनाह से पाक करना जरूरी है। और इसी से तीसरा चोर भी जुड़ा हुआ है ना, हमारी अपनी जहालत। बिल्कुल, हम नमाज के माने से ही ना वाकिफ हैं। हम तोते की तरह कुछ अरबी अल्फाज दोहरा देते हैं जिनका मतलब हमें मालूम ही नहीं। इसमें फिर जज्बात और ताल्लुक कैसे पैदा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जब हमें यही नहीं मालूम कि हम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में अपने रब से क्या अजीम अहद कर रहे हैं, तो हमारा दिल उन अल्फाज से कैसे जुड़ेगा? ठीक है, तो ये तशखीस तो बहुत वाज़ेह हो गई। हमारा दिल या तो भटका हुआ है या जंग आलूदा है या फिर जाहिल है। ये सुनकर थोड़ी मायूसी भी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन ज़राए ने सिर्फ बीमारी की तशखीस नहीं की, बल्कि उसका इलाज भी बताया है। जी, कुछ बहुत ही अमली और रूहानी राज बताए गए हैं। तो आइए अब इन पर बात करते हैं। कहाँ से शुरू किया जाए इस दिल को ठीक करने का अमल? सबसे पहला और शायद सबसे हैरानकुन राज ये है कि नमाज की तैयारी नमाज के अंदर नहीं, बल्कि नमाज से पहले शुरू होती है। नमाज से पहले? जी, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम भागते दौड़ते आखिरी लम्हे में आकर जाए नमाज पर खड़े हो जाते हैं। इस तरह दिमाग को दुनिया से कटकर आखिरत से जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या कदम बताए गए हैं? 3 अमली कदम हैं। पहला, ज़हनी तौर पर कटना। आज़ान होते ही या जमात से कम 5 मिनट पहले आप जो भी कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, गुफ्तगू, उसे छोड़ दें। सब कुछ छोड़ दें? जी, उन 5 मिनट में बस खामोशी से बैठ जाएं और सिर्फ ये सोचें कि आप किस हस्ती के दरबार में हाजिरी देने जा रहे हैं। ये 5 मिनट की खामोशी एक एयरलॉक की तरह काम करती है। ये वाकई एक ताकतवर ख्याल है। सिर्फ 5 मिनट की खामोशी। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है वजू को रूह की पाकी समझना। जबकि हदीस में आता है कि हर उजू को धोते वक्त उस उजू के गुनाह पानी के आखिरी कतरे के साथ झड़ जाते हैं। तो वजू करते हुए इस तसव्वुर को दिल में लाएं, महसूस करें कि आप सिर्फ जिस्मानी मैल नहीं, अपने गुनाहों की मैल भी धो रहे हैं। ये तो वजू के पूरे अमल को एक नई शक्ल दे देता है, एक रूहानी तजर्बा बना देता है। और तीसरा कदम? तीसरा कदम सबसे ज्यादा ताकतवर है। मौत का तसव्वुर। मौत का तसव्वुर? जी, जाए नमाज पर खड़े होकर नियत बांधने से सिर्फ चंद सेकंड पहले आंखें बंद करके पूरी सच्चाई से ये तसव्वुर करें कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकती है। वाह, ये तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर ये एहसास दिल में उतर जाए कि ये आखिरी मौका है, तो फिर दुनिया का कौन सा ख्याल आएगा? कोई ख्याल नहीं आएगा। ये तो हुई तैयारी। अब जब हम नमाज में दाखिल हो जाएं, तो अंदर क्या करना है? ये दूसरा राज है, नमाज को एक जिंदा गुफ्तगू बनाना। जिंदा गुफ्तगू कैसे? इसके भी 2 अमली इक़दामात हैं। पहला, जो बहुत बुनियादी है, वो है तर्जुमा याद करना। कम से कम सूरतुल फातिहा और तस्बीहात का लफ्जी तर्जुमा जरूर याद करें, ताकि हमें मालूम हो कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा कदम है गुफ्तगू को महसूस करना। इसके लिए एक हदीस कुदसी है जो नमाज की पूरी कैफियत बदल देती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो मैं उससे हम कलाम होता हूँ। अच्छा। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब वो कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो सब कुछ है जो उसने मांगा। सुभान अल्लाह। नमाज के दौरान इस मुकालमे को महसूस करें कि आप एक आयत पढ़ रहे हैं और कायनात का रब आपको उसका जवाब दे रहा है। ये तसव्वुर तो नाकाबिले यकीन है। ये नमाज को एक तरफा अमल से निकालकर अल्लाह के साथ एक 2 तरफा जिंदा ताल्लुक में बदल देता है। अच्छा, तीसरा राज क्या है? तीसरा राज है इत्मीनान और ठहराव, यानी नमाज में चोरी से बचना। नमाज में चोरी? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में से चोरी करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई अपनी नमाज में से कैसे चोरी कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इसका रुकू और सजदे पूरी तरह अदा नहीं करता, मुर्द की तरह ठोंगे मारता है। और हम में से अक्सर लोग इस चोरी के मुर्तकिब होते हैं। खास तौर पर रुकू से उठने के बाद सीधा खड़ा होना, जिसे कौमा कहते हैं, और 2 सजदों के दरमियान बैठना, जलसा,
ان کو تو ہم اکثر ادا ہی نہیں کرتے۔ بالکل، اس کا عملی حل یہ ہے کہ ہر رکن کو سکون سے ادا کریں۔ رکوع میں جائیں تو اتنی دیر رہیں کہ کم از کم 3 بار سکون سے سبحان ربی العظیم کہہ سکیں۔ اور جب رکوع سے اٹھیں تو پوری طرح سیدھے کھڑے ہوں۔ جی، اتنی دیر سیدھے کھڑے رہیں کہ جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ اسی طرح سجدے اور جلسے میں بھی اطمینان برتیں۔ صحیح، یہ تو ذہنی اور جسمانی سکون کی بات ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا ظاہری عمل بھی بتایا گیا تھا جس کا باطن پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، نگاہوں کے بارے میں۔ جی، یہ چوتھا راز ہے، نگاہوں کا مرکز۔ اصول یہ ہے کہ آپ کی ظاہری نظر جہاں بھٹکتی ہے، آپ کی باطنی نظر یعنی توجہ بھی وہیں بھٹکتی ہے۔ اچھا، سنت کے مطابق قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، رکوع میں پاؤں پر، اور تشہد میں اپنی جھولی یا انگلی پر۔ جب آپ اپنی آنکھوں کو بھٹکنے سے روک کر ایک نقطے پر مرکوز کر لیتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی بھٹکنے سے رک جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا ہے۔ تو ہم نے تیاری کی، نماز کو گفتگو بنایا، اطمینان پیدا کیا اور نگاہوں کو بھی قابو کر لیا، لیکن ان تمام انسانی کوششوں کے بعد آخری اور سب سے اہم راز کیا ہے؟ یہ 5واں اور سب سے اہم راز ہے، اللہ سے خشوع مانگنا، دعا کرنا۔ جی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ خشوع ہماری کوشش کا پھل نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک عطا ہے۔ ہم صرف کوشش کے مکلف ہیں، لیکن دلوں کو پھیرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے اپنی ہر کوشش کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خشوع کی بھیک مانگیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا بھی ذکر تھا۔ جی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نماز خشوع کی معراج تھی، وہ بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع۔ اے اللہ، میں خشوع نہ رکھنے والے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس نبوی دعا کو یاد کر لیں اور اپنی ہر نماز کے بعد، خاص طور پر سجدوں میں، اسے مانگنے کا معمول بنا لیں۔ جب بندہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو آج اس سارے مواد کو کھنگالنے کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہ لگنا ایک روحانی بیماری ہے۔ اس کے 3 بڑے چور ہیں: دنیا کی محبت، گناہوں کا زنگ اور معنی سے ناواقفیت۔ جی، اور اس کے علاج کے لیے 5 روحانی راز ہیں: نماز سے پہلے کی تیاری، نماز کو اللہ سے زندہ گفتگو بنانا، ارکان میں اطمینان، نگاہوں کو ایک مرکز پر رکھنا اور آخر میں اللہ سے خشوع کی بھیک مانگنا۔ اس ساری گفتگو کو ایک خوبصورت مثال پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بے روح نمازیں ایک سوکھے ہوئے پودے کی طرح ہیں۔ نماز سے پہلے کی تیاری اس پودے کے گرد زمین کو نرم کرنے جیسا ہے۔ نماز کے معنی کو سمجھنا اسے علم کا پانی دینا ہے۔ ارکان میں ٹھہراؤ اس پودے کی دیکھ بھال ہے۔ بالکل، اور اللہ سے دعا کرنا اس پودے کے لیے رحمت کی بارش مانگنے کی طرح ہے۔ جب یہ سب عوامل جمع ہوتے ہیں تو نماز کے سوکھے ہوئے پودے میں ایک بار پھر زندگی کی بہار آ جاتی ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نماز صرف ایک عمل نہیں جسے ہم ادا کرتے ہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ اور شاید غور طلب سوال یہ ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم دن کے باقی 23 گھنٹوں میں اپنی زندگی میں ایسی کون سی تبدیلیاں لائیں کہ نماز کے یہ چند لمحات واقعی روح کو بدل دینے والے بن جائیں۔